زندگی میں گرنا، پھر کھڑے ہونا، پھر آگے بڑھنا اور پھر منزل جیت لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوشیاں کے لیے جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، وہ خوشیاں مجھے اس مارکیٹ نے دیں۔ میں نے فائنینشیل لاسز بھی کیے ادھر، کیونکہ میرا ایک پیار کا رشتہ اتنا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، لوکل مارکیٹ کے تاجروں کے ساتھ، میرے لیے وہ فائنینشیل میٹر کوئی ویلیوبل نہیں رہے تھے۔ جو بھی میرے دوست ساتھی میرے ساتھ منسوب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ تو میں ان کو کبھی مایوس کروں گا اور نہ یہ وہ گمان ان کو آنے دوں گا۔ میرے والد صاحب نے اپنی پوری اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو پوری زندگی ٹل ٹو اینڈ، مرگ تک توں کر کے نہیں بلایا۔ مجھے لے کے گئے میرے والد صاحب، میری والدہ، ان لمیٹڈ ٹائم، ان لمیٹڈ ایئرز مدینہ شریف کے سفر کے لیے۔ میں نے بہت زندگی کا حصہ اپنے والد صاحب والدہ کے ساتھ گزارا ہے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں۔ جنہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ شیخ فیاض صاحب کو آگے لے کے آنا، اس میں سب سے پہلے کہ آپ کی لیڈرشپ ہے، میاں انجم صاحب ہیں، میاں محمد علی صاحب ہیں، بابر محمود صاحب، بالخصوص بابر محمود صاحب ہیں، کہ میں اپنے حفیظ سینٹر کے تاجروں کو مایوس نہیں نہ کروں گا، اس طرح میں اپنے پیاف کی لیڈرشپ کو بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں اپنی مخالف جماعتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آنا ہے تو اپنی سی وی لے کے آئیں۔ ایسی پالیسی اور ایسا ایک زبردست پوائنٹ لے کے آ رہے ہیں جس سے ہر دکاندار 1000 دکاندار اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا کاروباری سفر ٹریڈ پالیٹکس کے ساتھ وابستگی کئی دہائیوں پر محیط ہے، جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے، جو اپنی شخصیت میں خود ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ موبائل فون انڈسٹری ہو، الیکٹرانک پارٹس ہوں، ہال روڈ کی حفیظ سینٹر کی ٹریڈ پالیٹکس ہو، شیخ محمد فیاض، پریزیڈنٹ انجمن تاجران خدمت گروپ حفیظ سینٹر و اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ہمیشہ جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ اس نشست میں ان کی ذاتی زندگی اور کاروباری سفر جو کامیابیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس کامیابی کا راز اور اس عروج کی وہ جد و جہد جس نے آج یہ روشنی اور یہ روشن تابناک منزل شیخ فیاض صاحب کو بخشی ہے، اس سب کی اہم گوشے جو کبھی سامنے نہیں آئے، وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے، تاکہ دیکھنے والے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ شیخ صاحب، زندگی میں گرنا، پھر کھڑے ہونا، پھر آگے بڑھنا اور پھر منزل جیت لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ حنان بھائی۔ یہ سمجھے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے۔ میں نے اسٹرگلنگ کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میری زندگی میں بہت زیادہ سرکمسٹانسز بھی آئے ہیں، بہت زیادہ خوشحالیاں بھی آئی ہیں، لیکن میرے جو اٹل فیصلے ہوتے ہیں، میری جو مستقل مزاجی ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ مجھے اچیومنٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے شرف بخش دیتا ہے۔ جہاں تک کاروباری سٹرگل کا تعلق ہے، میں نے 91 میں بزنس سٹارٹ کیا تھا فرام دی ہال روڈ۔ تو ہال روڈ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں ہال روڈ کے ساتھ، بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ آج بھی میرا ایک دوستانہ تعلق ہے۔ میرے بڑے محترم ساتھی آج بھی ہال روڈ میں موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مارکیٹوں میں میرے دوست احباب بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، جن کے ساتھ میری ایک بڑی سمجھے کہ جذباتی وابستگی ہے۔ لیکن جس طرح دور بدلتا ہے، آج جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، بٹ پروڈکٹ وائز جو دور بدل رہا تھا، تو جب دور بدلتا ہے تو آپ کی جو کسٹمر کی اپروچ ہوتی ہے نا، وہ بھی ایریا بدل لیتی ہے۔ تو اس وقت
ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی کسٹمر تھا وہ سارا گلبرگ ایریا میں شفٹ ہو رہا تھا. تو میں سن 2000 میں نے شاپ تو میری ادھر کھل گئی تھی 95 میں. میرا چھوٹا بھائی ینگر بردر ادھر شفٹ ہو گیا تھا, میرا سٹاف بھی شفٹ ہو گیا تھا, لیکن میں 2000 کی سیریز میں ادھر آ گیا تھا. یہاں میں آیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی زندگی میں خوشیاں کے لیے جو خواہشیں ہوتی ہیں نا, وہ خوشیاں مجھے اس مارکیٹ نے دیں, مارکیٹ کے تاجروں کی محبت نے دیں. مجھے بہت زیادہ اچیومنٹ بھی ملی, میں نے فائنینشیل لاسز بھی کیے ادھر. میرا ایک پیار کا رشتہ اتنا ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اپنی مارکیٹ سے, لوکل مارکیٹ کے تاجروں کے ساتھ, تو میرے لیے وہ فائنینشیل میٹر کوئی ویلیوبل نہیں رہے تھے. الحمدللہ آج بھی میرا سفر جاری و ساری ہے. تو میں بہت بڑی ایک امید کی کرن لے کے سفر میں نکلا ہوں. میں اپنے یقین کے ساتھ, اٹل فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں, اور جو ساتھی, جو دوست, میرے بھائی جو میرے سے سینئر ہیں, جو میرے سے جونیئر ہیں, جو بھی میرے دوست ساتھی میرے ساتھ منسوب ہیں, انشاءاللہ تعالی نہ تو میں ان کو کبھی مایوس کروں گا اور نہ یہ وہ گمان ان کو آنے دوں گا. مجھے جو محبت میرے ساتھیوں نے, میرے دوستوں نے اور مارکیٹ کے جو تاجروں نے دی ہے, انشاءاللہ تعالی میں اپنی خدمات ان کے لیے پیش کرتا رہوں گا. انڈیا کا ایک گانا نا کہ اپنا کسی کا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گئے, اس طرح کا ہے. جب تک آپ کی سانس ہے نا, یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ کا یقین کامل ہو, مضبوط ہو, اور اللہ کے ساتھ آپ کا یقین اٹیچ ہونا, تو منزل انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ پر یقین, فائنینشیل ریسورسز, محنت, اس سب کے بعد والدین کی دعائیں, رشتہ داروں سے حسن سلوک, قرابت داروں کی نگہبانی, کیا یہ بھی آپ کو منزل کے قریب کر دیتی ہے, کامیابی کی جانب آپ کو گامزن کر سکتی ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی فارمولہ ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی فرسٹ فیملی کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی سسٹر کے ساتھ بہت ایک گہرا رشتہ ہے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے والدین کی تربیت تھی نا, میرے والد صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے, بڑی خوبصورت زندگی گزار کے گزرے ہیں. میرے والد صاحب نے اپنی پوری اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو پوری زندگی ٹل ٹو اینڈ, مرگ تک توں کر کے نہیں بلایا. ہمیشہ بچوں کو نام لے کے بلایا یا آپ کر کے بلایا. تو میری تو دعا ہے کہ یا رب العالمین جس طرح کی محبت میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے اپنی اولاد کو دی ہے نا, میں تو کیونکہ اس سفر کا حصہ رہا ہوں, تو میری ہمیشہ خواہش ہوتی کہ یا اللہ اسی طرح کے والدین ہونے چاہیے ہر کسی کے. جو دوست, جو لوگ, جو ساتھی, جو بھائی والدین سے متعلق کوئی مایوسی کی بات کرتے ہیں نا, تو یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی والدین چاہے جتنے بھی ریجڈ ہوں, وہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے. تو اللہ کا کرم ہے, اپنے حبیب کے صدقے میری کوئی اوقات نہیں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مجھے لے کے گئے میرے والد صاحب, میرے والدہ, ان لمیٹڈ ٹائم, ان لمیٹڈ ایئرز مدینہ شریف کے سفر کے لیے. میں نے بہت زندگی کا حصہ اپنے والد صاحب والدہ کے ساتھ گزارا ہے مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں. تو یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے, میری نہ اتنی اہلیت ہے, نہ قابلیت ہے, نہ میری اوقات ہے. ان کی دعاؤں کے صدقے میں بیچ میں چلے جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ میری سن لیتا تھا. اور جو بات آپ نے میرے دوستوں کے حوالے سے کی ہے, آپ یقین کریں
قسم خدا کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے دوستوں کے لیے برا گمان رکھا ہی نہیں ہے. میرا دوست میرے لیے کیا سوچتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، یہ میں نے کبھی اپنا ٹارگٹ نہیں رکھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کیا ورڈ بولنے ہیں، میں نے ان کے لیے ویل وشنگ کس طرح دینی ہے. تو یہ زندگی کا سفر میں نے انشاءاللہ اللہ سے دعا کی ہے کہ یا رب العالمین اسی ظرف کے ساتھ ہی مجھے زندگی دیتے جانا تو میں زندگی کا سفر مکمل کر لوں. باقی سیاسی سفر کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ بھی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے. میں کوئی اتنا قابل تو نہیں ہوں. مجھے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے LCCI میں ایز اے ایسی عزت عطا فرمائی. اس کے پیچھے بھی میرے دوست منسوب ہیں جنہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ شیخ فیاض صاحب کو آگے لے کے آنا. اس میں سب سے پہلے ہماری لیڈرشپ ہے، پیاف کی لیڈرشپ ہے. میاں انجم صاحب ہیں، میاں محمد علی صاحب ہیں، بابر محمود صاحب، بالخصوص بابر محمود صاحب ہیں. ہی از ویری لائل ود می. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بابر صاحب کی میرا خیال مور دین 35 ایئرس کی فرینڈشپ ہو گئی ہے. تو بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں کوئی دراڑ آ جائے، کوئی گیپ آ جائے، لیکن الحمدللہ بابر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے. میں پیاف کا ممبر ہوں. پیاف نے مجھے عزت دی، پیاف نے مجھے ایز اے ایسی سلیکٹ کیا، پھر پیاف نے مجھے الیکشن میں ایز اے کنٹیسٹر الیکٹ کروانے میں پورا اپنا کردار ادا کیا. تو پیاف تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے. میں جس طرح یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی میری زندگی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے پرفارم کرنے کا موقع دیا، تو میں جس طرح یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے حفیظ سینٹر کے تاجروں کو مایوس نہیں نہ کروں گا، اس طرح میں اپنے پیاف کی لیڈرشپ کو بھی مایوس نہیں کروں گا. پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے پیاف کی بات کر دی ہے اور ساتھ آپ نے بابر محمود صاحب کا بھی ذکر کر دیا ہے. جب لاسٹ الیکشن تھا LCCI کا تو بہت ڈیفیکلٹ الیکشن تھا، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی. اس قدر مشکل صورتحال تھی کہ 20-30 سال کے الائنس ٹوٹ گئے، رشتے، دوست، تعلق سب ٹوٹ گئے. اس دوران گلبرگ میں، لاہور میں ہونے والی الیکشن کیمپین میں، اسپیسیفکلی اس گلبرگ کے ایریا میں ہر کارنر میٹنگ، ہر اجلاس، ہر تقریب کا عنوان شیخ فیاض صاحب ہوتے تھے. صبح کو آ رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، PPP الائنس چھوڑ رہے ہیں، انجم نثار کو چھوڑ رہے ہیں. وہ آپ نے نہیں چھوڑا. اور پھر جب ٹکٹ آپ کا اناؤنس ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر بابر محمود صاحب نے اس ٹکٹ اور میرے الیکشن لڑنے کے بارے میں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں اور بابر ایک ہیں، تو جو اس نے کہہ دیا میں تو تیار ہوں. کیا اتنا یقین ہے آپ کو پیاف پر بھی، بابر صاحب پر بھی؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. دیکھیں، یہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو بھی پرکھنا ہو نا تو اس کے اوپر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، اعتبار بھی کیا جاتا ہے. میری اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی بٹ ایک کمٹمنٹ تھی. تو جب میرے بارے میں ایک ابہام کھڑا ہوا، ہمارے جو اپوننٹ تھے انہوں نے بھی جلسوں میں بات کی، کارنر میٹنگوں میں بھی بات کی کہ شیخ فیاض سے بات ہو گئی یا آ رہا، ابہام بنا دیا گیا. بٹ میں نے ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا کہ انشاءاللہ تعالی شیخ فیاض کٹ جائے گا، مر جائے گا. جو بابر محمود صاحب نے زبان دے دی ہے نا اس کو پورا ضرور کرے گا. دنیا چاہے جتنا مرضی مجھے مفادات کے اپنا دائرے میں لے آئے، بٹ شیخ فیاض یاروں کا یار ہے. اس نے ثابت کیا کہ یاروں کا یار ہے. تو آج ہماری لیڈرشپ
میں میاں محمد علی صاحب کو بالخصوص دوبارہ بات کرنا چاہوں، بہت پیارے میرے بڑے بزرگوں میں ہیں، اور میری سب سے زیادہ رہنمائی جو کرتے ہیں میاں محمد علی صاحب کرتے ہیں، ایز اے چیمبر کے ممبر ہونے کے ناطے۔ ٹریڈ پالیٹکس کے حوالے سے بابر محمود صاحب میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح لوکل مارکیٹ میں بھی ہمارے بہت سینئر ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے دوست میرے موجود ہیں، وہ بھی میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، میں نے کبھی کسی کی ڈگنیٹی چیلنج نہیں کی۔ نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی مفادات اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اخلاقیات کے دائرے کو کبھی ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب، حفیظ سینٹر کا الیکشن ہے، ہر فورم پر ہم دیکھتے ہیں آپ حفیظ سینٹر کا مقدمہ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ فیسلٹیز دو، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ الیکشن آ رہا ہے، کیسی تیاری سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ ایل سی سی آئی الیکشن کی تیاریاں تو ہم آپ کی دیکھ چکے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائیں۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں، میری ہوپ، میرا کانفیڈنس اس لیے زیادہ پراؤڈلی ہے کہ میرے ساتھ جو میرے دوستوں کا مجموعہ ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ مجھے گاڈ گفٹڈ ملا ہے۔ میرے ساتھ جو سینئر قیادت موجود ہے اس وقت وہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جونیئر قیادت ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے ہیں۔ باقی آپ نے ایک سوال اور کیا تھا کہ آپ میسج کیا لے کے آ رہے ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے، منشور کیا ہے۔ دیکھیں، حفیظ سینٹر کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ 3 پارٹیاں الیکشن کنٹیسٹ کریں گی، یا 4 کریں گی، یا 5 کریں گی۔ 2 پارٹیاں آلریڈی پہلے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن اپوننٹ میں لڑ رہی ہیں، وہ اپنے اپنے منشور پہ لڑ رہی ہیں۔ کوئی اپنی پرفارمنس بتا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے جی مجھے موقع ملے تو میں پرفارم کروں گا۔ میں آپ کے چینل کے وساطت سے اپنے تاجروں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم دعووں کی سیاست نہیں کریں گے، ہم کسی کی عزتوں کی اچھالنے کی سیاست نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ ہٹ ٹو دکاندار وہ پالیسی لے کے آئیں گے، وہی ہماری سیاست کا حصہ ہوگی۔ ہم نے اپنے منشور کا کافی حصہ تیار کر لیا ہے، ہم نے اپنی پالیسی تیار کر لی ہے۔ حفیظ سینٹر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پڑھی لکھی قیادت لے کے آئیں گے، اور میں آپ کے چینل سے یہ بتا رہا ہوں، یہ میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، حالانکہ یہ پولیٹیکل ایک سکورنگ ہے، نہیں بتانی چاہیے، لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بتا رہا ہوں اپنے مخالفین کو۔ وہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کے احترام کی ساتھ ان کی عزت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ الیکشن کو ایز اے انٹرٹین سمجھتا ہوں۔ جب الیکشن کلوز ہوتا ہے تو جن کے مخالف میں ہم نے 5 الیکشن لڑے ہیں وہ آج بھی میرے پاس آ کے بیٹھ کے چائے پی کے جاتے ہیں۔ الیکشن کا ٹائم ختم ہوا تو فنش۔ ہم تاجر ہیں، ہم نے تاجروں کی بات کرنی ہے۔ ہمارے لیے کوئی مخالف سمت میں ہے، چاہے وہ اقتدار کی سمت میں ہے، وہ ہے مارکیٹ کا تاجر۔ لیکن میں اپنی مخالف جماعتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آنا ہے تو اپنی سی وی لے کے آئیں، اپنی تجارت کی سی وی لے کے آئیں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی سی وی لے کے آئیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایجوکیشنل ٹیم کو لے کے آئیں گے، پڑھی لکھی قیادت کو لے کے آئیں گے، وہ ود سی وی آئیں گے۔ وہ ہم پوری مارکیٹ کو میسج دیں گے کہ کمپیریزن کریں کہ پڑھی لکھی قیادت کی سوچ اور دوسری طرف بیٹھنے والے لوگوں کی سوچ میں فرق کتنا ہوگا۔ ہم ایسی پالیسی لے کے آئیں گے جس سے آج آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ میں ڈسکلوز یہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے تاجروں کو یہ آج میسج دینے لگا ہوں، یہ آپ نے ضرور چلانا ہے۔ ایسی پالیسی اور ایسا ایک زبردست پوائنٹ لے کے آ رہے ہیں جس سے ہر دکاندار 1000 کا 1000 دکاندار اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہر دکاندار کا 1 سے 2 ملازم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب وہ ہے کیا، وہ تو نہیں ہم بتائیں گے، وہ آپ نے اپنا مائنڈ چلانا، ہم نے اپنا مائنڈ چلانا ہے۔ مزہ یہ آتا ہے کہ آپ نے تاجروں کے لیے کیا کیا ہے۔
ہم تاجروں کے لیے اجتماعی مفاد میں ایسا میسج لے کے آئیں گے جس سے پوری مارکیٹ انشاءاللہ تعالی خوشحال بھی ہوگی اور فائدہ بھی اٹھائے گی اور ہمیں انکریج بھی کرے گی اور دعا بھی دے گی. ہمیں کسی سے کوئی مخالفت نہیں کرنی. ہم نے اپنی پالیسی اپنے منشور سے سیاست کرنی ہے. ہم نے اپنے ناراض ساتھیوں کو راضی کرنا ہے. ہم نے اپنے گمراہ کیے ہوئے ساتھیوں کو راضی کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے حفیظ سینٹر میں ایک نئی روایت لے کے آنی ہے. ایسی روایت لے کے آنی ہے کہ اختلاف کی سیاست ختم ہو جائے, ایک دوسرے سے دشمنی کی سیاست ختم ہو جائے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اتنا لائل ہوں, میں اتنا لائل ہوں, میں اتنا لائل ہوں. جس طرح کیمرہ بند ہوتا ہے تو اس وقت دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں, دروازہ بند ہوتا ہے تو الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. میسج کیا جاتا ہے مارکیٹ میں؟ ایک بندہ ایک میسج دیتا ہے اپوننٹ کے خلاف تو وہ تو اپنے آپ کو گڈ بک میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے, جبکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو میسج دے رہے ہو تو وہ نیگیٹو کیمپین آپ کی اپنی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے تاجر بھائیوں کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ ایک مثبت میسج دے رہا ہوں. آپ ہم سے اچھا گمان رکھیں, اچھی باتیں سنیں گے, مثبت سوچ سنیں گے, اور ہم نے آپ کو دینا کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد بتائیں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ابہام میں رکھ رہے ہیں. خدمت گروپ حفیظ سینٹر کے پریزیڈنٹ شیخ محمد فیاض صاحب بتا رہے تھے کہ حفیظ سینٹر کی نمائندگی کے لیے ہم ایسی بہترین تعلیم یافتہ ٹیم لے کے آئیں گے جن کی سی وی بتائے گی کہ وہ کتنے کیپیبل ہیں, کتنے کریڈیبل ہیں. اسی طرح انہوں نے اپنے اپوننٹ کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی جب الیکشن کے میدان میں آئیں تو اپنے کینڈیڈیٹس کی سی وی اور مینیفیسٹو کے ساتھ آئیں اور وہ بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم بھی بتائیں گے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. حفیظ سینٹر کے لیے انہوں نے ایک زبردست اعلان یہ کیا کہ ہر تاجر کے لیے اور ہر ملازم کے لیے ہم بہت شاندار انیشیٹو لینے جا رہے ہیں جو کہ الیکشن کے بعد شیخ فیاض صاحب اور ان کی الیکٹڈ ٹیم اپنے تاجروں کے لیے اناؤنس کرے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, حفیظ سینٹر کو, لاہور کو ترقی, خوشحالی, سلامتی, استحکام ہمیشہ نصیب فرمائے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.